اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم۔ یہ میری فرسٹ ایپیسوڈ ہے فساد نہ ڈالو مل کے رہو، فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ میرا ٹاپک فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے براڈر اسپیکٹ میں، اور اسی میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ ہم سب کو کنیکٹڈ رہنا ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کو سکھانا ہے اور سیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنانے کا ایک مقصد ہے، ہمیں بنانے کا اس دنیا میں۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی ایک دن، لیکن جب تک ہم رہیں گے وہ ہمیں ٹیسٹ کرے گا۔ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہم میں سے کون اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور بنا کے رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہم جب تکلیف میں آتے ہیں تب ہم کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں، کیا ہم اس تکلیف میں بھی اس کو یاد رکھتے ہیں اور تب بھی بنا کے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ جب اللہ نے دعویٰ کا حکم دیا ہے تو دعویٰ گھر سے شروع کرنا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ گھر پہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ماں ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں تو آپ ایکچولی دعویٰ کر رہی ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ میں ٹین ایجر موم ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کبھی کبھار آپ کی بالکل بس ہو جاتی ہے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، میں کیسے گزروں اس سے۔ یقین جانیں صرف اللہ کی مدد آپ کو اس ٹائم سے گزرواتی ہے، آپ میں برداشت ڈالتی ہے، آپ میں پیشنس ڈالتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس شخص نے آپ کو ایک چھت کے نیچے رکھا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے، جو کہ شوہر، اگر آپ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس سے جڑے ہر رشتے سے آپ محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بس آپ کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فساد نہیں ڈالنا اور سب کو ملا کے رکھنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب کو ملا کے چلیں اور ملا کے رکھیں، کیونکہ زندگی آسان نہیں ہے، اور جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ آپ کی فیملی میں یقیناً آپ کا بچہ بھی کسی نہ کسی ٹیسٹ سے گزر رہا ہوگا اور سختی سے گزر رہا ہوگا، اور اس کو سہارا چاہیے۔ جیسے مجھے میری اسٹرینتھ میری ماں سے ملتی ہے، اور میں لکی ہوں کیونکہ میری 2 مائیں ہیں۔ 2 ماہوں کا مطلب ہے ایک میری مدر ان لا ہے اور ایک میری ایکچوئل موم ہے۔ تو جس کی ماں ہو تو اس کو تو بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے نا، کیونکہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے کوئی ہے اس کے لیے، رائٹ؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریبی، اپنے رشتوں کو سب سے پہلے دعویٰ کرنا ہے۔ تو دعویٰ میں آپ، جیسے کہ میں اگر جاتی ہوں اپنے بچے کے پاس اس کو اٹھانے کے لیے، بہت تنگ کرتے ہیں بچے اٹھنے میں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس کو میں پیار سے اٹھاؤں گی، دعا دے کے اٹھاؤں گی، تو میرا بچہ بغیر بے چینی کے اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، بولے گا تھوڑا سا کہ میں نے بھی اور سونا ہے، یا شاید اور بھی برا بولے، آپ کیوں آ گئیں کمرے میں، لائک تھنگس لائک دیٹ، بٹ ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ، ڈونٹ فیل offended, don't think that this is the end of the world what my child has said to me. Of course teenagers are not so easy because they are going through so many things themselves. تو ہمیں ان کے اندر کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کی گروتھ میں۔ دے آر ایٹ دا ویری ڈیفیکلٹ ایج رائٹ ناؤ۔ اس پہ پھر ضرور بات ہوگی کہ بچے کس اسٹیج میں کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دعویٰ کس طرح شروع کیا کہ آپ نے پیار سے جا کے اٹھایا اور اس کو دعا دی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں فجر کی، اور آپ جائیں اور اپنے بچے کو دعا دے کے اٹھائیں۔ کوشش کریں، وسپر کریں۔ وہ نیم سونے والی جو حالت ہوتی ہے نا، اس میں جو بچہ سنتا ہے وہ اس پہ ضرور اثر کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کے کانوں میں وسپر کرنا ہے کہ تم بہت اچھے ہو،
اور تم نماز پڑھتے ہو یا دعا مانگیں، کوئی بھی اچھی بات سے شروع کریں جو وہ سن لے اور اس کے کانوں میں پڑ جائے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے بچے کو تو نمازی بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو اپنی راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ یہ بہت نیک ہے۔ کیا یہ 2 یا 3 جملے بولنا مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں مشکل، اگر آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کا ٹین ایجر ڈیفیکلٹیز سے نکل جائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اٹھایا، وہ اٹھا، تھوڑا سا چڑچڑایا لیکن اٹھا، اس کو پھر بھی اطمینان ہے کہ روز میری ماں مجھے آ کے اسی انداز میں اٹھاتی ہے۔ پھر وہ جائے، ریڈی ہو، پھر آپ اس سے پوچھیں کچھ اچھی بات۔ آپ اس کو کھانا دینا چاہتے ہیں، ناشتہ دینا چاہتے ہیں، لنچ دینا چاہتا ہے، ضرور دیں، محنت کریں اور روز اس کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ سی آف کریں۔ یہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں سمجھ میں آئی، میری مدر ان لا نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ جب تم اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجتی ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ بھیجو، اس لیے کیونکہ جب بھی وہ گھر جائے گا وہ وارمتھ لے کے جائے گا تمہاری، اسے وہ لمس چاہیے، اور یقین جانے وہ لمس اس کو ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے اپنی ماں سے۔ مجھے چاہیے ابھی تک اپنی ماں سے، میں اب بھی کسی پریشانی میں ہوتی ہوں تو ان کو کال کرتی ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ فساد نہ ڈالو اور مل کے رہو، رشتوں کو جوڑ کے رہو۔ میرا ون آف دا سبجیکٹس تھا کالج میں فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ، کبھی نہیں سمجھ میں آیا کہ آج میں اس پہ بات کروں گی۔ آج میری پہلی ایپیسوڈ ہے اور میں نے سوچا کہ میں اسی سے شروع کروں، کیونکہ فیملی ہی سے پوری کمیونٹی جڑی ہے، پوری کمیونٹی سے آپ بڑے کرتے جائیں سوسائٹی، پھر اس سے بڑا آپ کا ٹاؤن، اور پھر اس سے بڑا آپ کا سٹی، اور سٹی سے بڑی کنٹری، اور کنٹری سے بڑی تو پھر پوری دنیا ہے۔ تو اگر ہم نے امن لے کر آنا ہے، اگر ہم نے مسلم امہ کے لیے کام کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے ارد گرد ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، they are learning from us, they are learning from us that how to be good Muslims. So if you see that there are so many people around you who are watching you and are learning from you, you have to be a role model like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam، جنہوں نے ہمیں لائف کے بہترین اگزامپلس دی ہیں۔ ہم کچھ بھی کر لیں، اگر ہم ان کے پرنسپلس، بتائے ہوئے پرنسپلس پہ، بتائی ہوئی ٹیچنگس پہ نہیں چلیں گے، وی ول اینڈ نو ویئر، وی ول سفر، we will not excel, we will never be successful in our lives if we are not following Quran and Sunnah.